السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ اناج اور پھل میں زکوٰۃ کے بارے میں، زرعی پیداوار میں زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زرعی اجناس میں یا زرعی پیداوار میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی ادائیگی میں یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال کی پاکی بھی ہے اور اللہ کا شکر بجا لانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے پیداوار کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، دھان کی شکل میں، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا بھی ہے۔ اور زمینی پیداوار میں یعنی اناج میں، غلے میں اور پھلوں میں زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس انداز میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمینی پیداوار میں سے کن کن چیزوں میں زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام قسم کی زمینی پیداوار میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ 4 قسم کے اناج اور پھلوں میں زکوٰۃ دینا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ ابن طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان عندنا کتاب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه انما امره ان يأخذ الصدقہ من الحنطة والشعیر والزبیب والتمر، کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تحریر ہے، وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، جس میں انہوں نے معاذ بن جبل کو حکم دیا تھا کہ گندم یعنی گیہوں، جو، منقع اور کھجور میں سے زکوٰۃ لی جائے۔ بعض روایات میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی مکئی کا بھی ذکر ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے مکئی والی روایت کو منکر کہا ہے۔ 4 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے اس حدیث میں، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو 2 چیزوں کا تعلق یعنی گندم کا اور جو کا تعلق اناج سے ہے، اور 2 چیزوں کا تعلق یعنی منقع اور کھجور کا تعلق پھل سے ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اناج اور پھل دونوں پر زکوٰۃ ہے، مگر ہر قسم کے اناج اور پھل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان غلوں پر اور ان پھلوں پر زکوٰۃ ہے جنہیں وزن کیا جا سکے یا ذخیرہ کیا جا سکے، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اناج اور پھلوں میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 2 صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے
کہ وہ وزن کے قابل ہو، اسے وزن کیا جا سکے، ناپا جا سکے، تولا جا سکے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے قابل ہو، اسے رکھا جا سکے، اسے ذخیرہ کیا جا سکے۔ تو ان دو صفات کی روشنی میں اناج میں گندم اور جو کے علاوہ، یعنی دو کا جو ذکر آیا ہے، ان کے علاوہ بھی چاول ہے، دال ہے، مکئی ہے، مونگ پھلی ہے، ان سب میں زکوٰۃ۔ اسی طرح سے پھلوں میں کھجور ہے، منقع ہے، کشمش ہے، ان سب میں زکوٰۃ ہے۔ البتہ پھلوں میں سے کسی قسم کے میوے جیسے کہ آم ہے، امرود ہے، سیب ہے، کچا انگور ہے، انار ہے، موسمی ہے، ان سب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ انہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور کسی قسم کی سبزیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کسی قسم کی سبزیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ پیاز ہے، لہسن ہے، گاجر ہے، مولی ہے، ساگ وغیرہ۔ اسی طرح سے کچے کھجور پر، جو بھی پکا نہیں ہے، خشک نہیں ہوا ہے، یا اسی طرح سے کچا انگور جو بھی خشک نہیں ہوا، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، سوکھ جانے پر زکوٰۃ ہے۔ گنا ہے، انجیر ہے، زیتون ہے اور شہد ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے وہی مصارف ہیں، وہی 8 مصارف ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے، یعنی اناج اور غلے میں سے یا اناج اور پھل میں سے جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ انہی 8 جگہوں پہ خرچ کی جائے گی۔ اب زکوٰۃ، دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، یعنی اناج اور غلے میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ تو جیسا کہ حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اناج اور غلے میں زکوٰۃ کی مقدار 5 وسق ہونا ہے، 5 وسق ہے، یعنی جب اناج اور غلہ 5 وسق تک پہنچ جائے تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق ولا فیما دون 5 زود صدقہ ولا فیما دون 5 اواق صدقہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نہ غلے میں صدقہ ہے، نہ کھجور میں، یہاں تک کہ وہ 5 وسق تک پہنچ جائیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ اب جاننا یہ ہے کہ 5 وسق آج کے زمانے میں کتنے کلو گرام ہوتا ہے؟ تو احادیث میں یا بعض روایات میں 1 وسق کی مقدار 60 سا بتائی گئی ہے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ لیکن اس کے معنی پر اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے، یعنی 1 وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ تو جب 1 وسق 60 سا کا ہوا تو 5 وسق 300 سا کے برابر ہوگا۔ اور زکوٰۃ الفطر میں یا فطرہ میں 1 سا کا وزن عام طور پر 2.5 کلو گرام یا 2.25 کلو گرام مانا جاتا ہے، بعض کے ہاں 3 کلو مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر 2.5 کلو کے حساب سے 300 سا کا حساب لگاتے ہیں تو اناج اور پھلوں میں زکوٰۃ کی مقدار تقریباً 750 کلو گرام ہوگی، یعنی 7.5 کنٹل۔ اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تھوڑا بہت کم ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ یہ وزن بھی دوسرے اہل علم کے پیمائش کے حساب سے زیادہ ہے۔ اور یہ فرق جو ہے یہ وزن میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔ شیخ ابن عثیمین کے یہاں تو 612 کلو بنتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں 1 سا جو ہے 2.4 کے برابر ہے، یعنی 2 کلو اور 0.4 کے برابر ان کے یہاں، تو ان کے حساب سے 612 کلو بنتا ہے۔ یعنی اگر 612 کلو کسی کے پاس اناج اور غلہ پیدا ہو جائے، پھل پیدا ہو جائے، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اناج اور پھل میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ سونے اور چاندی یا نقدی روپے پیسے یا سامان تجارت
میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 1 ہجری سال کا گزرنا شرط ہے، اس طرح سے زرعی پیداوار میں، زمینی پیداوار میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ جس وقت فصل کی کٹائی ہوگی اس وقت زکوٰۃ اس کی ادا کی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ہی ادا کرو۔ لہذا اگر کسی کے یہاں گیہوں یا دھان یا جو بھی فصل کاٹی جائے اور وہ 612 کلو گرام یا 750 کلو گرام کے برابر ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس میں زکوٰۃ 2 طرح سے ادا کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے سیراب کیا گیا، اس کی سینچائی ہوئی ہے، تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، اور اگر محنت اور مشقت یا خرچ کر کے اس کی سینچائی کی گئی ہے تو اس میں نصف العشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، یعنی 100 کلو میں 10 کلو ہے اگر بارش اور چشمے کے پانی سے اس کی سینچائی ہوئی ہے، اس کی سینچائی میں کوئی خرچ نہیں کیا گیا، تو 100 کلو میں 10 کلو، اور اگر اس کی سینچائی میں خرچ کیا ہے، محنت اور مشقت کر کے اس کی سینچائی کی گئی ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 100 کلو میں 5 کلو۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پیداوار ہمارے گھر میں ہے، جو فصل ہم نے کاٹی ہے، اس میں کتنا مقدار ہے، یعنی کتنا پیداوار ہے، کتنے کنٹل پیدا ہوا ہے، پھر اس میں 10واں یا 20واں حصہ عشر ہمیں نکالنا چاہیے یا زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر آسمانی پانی سے یا بارش کے پانی سے یا اسی طرح سے خود کھیت کی جو نمی ہے اس سے بغیر محنت اور مشقت کے اگر وہ پیداوار ہے تو پھر اس میں 10واں حصہ، اور اگر محنت اور مشقت کیا تو پھر 20واں حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جانے کے لیے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارے جانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔